السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 14 سال قید اور 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ اس حوالے سے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ آج کی سماعت میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کو سزائیں سنا دیں، جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ پر 1,57,30,00,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کیس میں عمران خان کا 342 کا بیان آج ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ سماعت میں عدالت نے توشہ خانہ کیس میں بشریٰ بی بی کا 25 سوالات پر مشتمل سوال نامہ پر مبنی 342 کا بیان قلم بند کیا تھا۔ عمران خان کے وکلاء نے عدالت میں حق جرا بحال کرنے کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ جرا کا حق بحال کرنے کے لیے عمران خان نے بڑی کوشش کی، مگر تمام کوششیں ناکام رہیں، کیونکہ سابقہ عدالتی کردار عدالت کے سامنے تھا، اس لیے اجازت نہ مل سکی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے اوپر جو الزام ہے میرے خلاف جھوٹے گواہوں کو پیش کیا گیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں میری بیوی کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری جانب عمران خان نے الیکشن لڑنے کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ یاد رہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو نااہل قرار دے دیا۔ یاد رہے عمران خان نے این اے 122 اور این اے 89 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، جن پر اعتراض لگ گئے، اور ہائی کورٹ نے اعتراضات برقرار رکھتے ہوئے دونوں حلقوں میں درخواستیں خارج کیں۔ اس کے علاوہ عدالت نے فواد چودھری، صنم جاوید، ہبہ فواد چودھری، حماد اظہر اور پرویز الہی کو بھی الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ عدالت نے ٹریبیونل کے فیصلے برقرار رکھے۔ خیال رہے عمران خان کو 10 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی درخواست بھی خارج کر دی گئی۔ عدالت نے ٹریبیونل کے فیصلے برقرار رکھے۔ یاد رہے عمران خان کو 10 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں سزا بشریٰ بی بی کو اڈیالہ جیل میں نہ رکھنے کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے۔ نہ رکھے جانے کا امکان ہے کہ بشریٰ بی بی کو جیل میں نہ رکھا جائے۔ بنی گالہ یا زمان پارک کو سب جیل قرار دیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کی اہلیہ کو سرکاری ریسٹ ہاؤس بھی منتقل کیے جانے کا امکان ہے۔ اس سے قبل بدھ کی صبح پی ٹی آئی قائد عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے توشہ خانہ کیس میں آز خود گرفتاری دے دی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا فیصلہ۔ اجلاس اسلام آباد اجلاس ہوا، جس میں قرارداد منظور کر لی گئی۔ 7 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں گے۔ پارٹی انتخابات الیکشن کمشنر کی ہدایت کے تحت اسلام آباد، لاہور، کراچی سمیت ڈیجیٹلی بھی کروائے جا سکتے ہیں۔ حسن رؤف کو متفقہ طور پر پی ٹی آئی کا چیف الیکشن کمشنر مقرر کر دیا۔ انٹر پارٹی انتخابات کے فیصلے تک عمر ایوب پارٹی کے چیف آرگنائزر رہیں گے۔ پی ٹی آئی کی رابطہ ایپ پر رجسٹرڈ ممبران ہی الیکشن لڑنے اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے عام انتخابات کے لیے نامزد کردہ امیدوار آزاد نہیں سمجھے جائیں گے، بلکہ الیکشن کے بعد بھی وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہوں گے۔ پی ٹی آئی اعلامیہ سے معلوم ہوا ہے کہ مرکز اور 4 صوبائی دارالحکومتوں میں اجلاس کی کارروائی چلانے کے لیے کنوینر تعینات کر لیے گئے ہیں۔ مرکز میں صبغت اللہ ورک، پنجاب میں کرنل ریٹائرڈ اعجاز منہاس، خیبر پختونخوا میں شیر علی ارباب، بلوچستان میں سالار خان کاکڑ اور سندھ میں جسٹس ریٹائرڈ نور الحق قریشی باڈی اجلاس کی کارروائی چلائیں گے۔
پی ٹی آئی کی طرف سے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا جو اب فیصلہ کیا گیا ہے یہ بہت تاخیر سے کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، جب ان کو الیکشن کمشنر کی طرف سے بار بار نوٹس دیے گئے، بار بار کہا گیا، مگر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا۔ یہ کام اس وقت ہونا چاہیے تھا۔ اب جب کیا کہتے ہیں، اب پچھتائے کیا ہو جب جڑیاں چگ گئیں کھیت، جب ان کے خلاف سارے کام ہو گئے اور اب یہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا رہے ہیں، جبکہ یہ الیکشن ان کو پہلے کروانے چاہیے تھے۔ چلو دیر آئے درست آئے، اب بھی کوئی بہتری کی طرف معاملہ نکل چلے تو اچھی بات ہے۔ یہاں پہ ایک اور خاص بات ہے کہ احتساب عدالت کے جج نے ان کو 10 سال کے لیے کسی عوامی عہدے سے بھی نااہل قرار دے دیا اور 14 سال کے لیے سزا بھی سنا دی قید کی۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کیسی سزا ہے، کیسی نااہلی ہے کہ ملزم جیل میں ہے اور وہ پھر سپریم کورٹ سے الیکشن لڑنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ کیسا یہ مذاق ہے؟ یعنی وہ خود کو ابھی تک ملزم یا قیدی تصور ہی نہیں کر رہے، جب کورٹ نے آرڈر دے دیا تو سزا شروع ہو گئی، اور جیل میں بھی ان کو وہی جیلیوں والا سلوک، جیل میں قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہی سلوک اب ملے گا، کیونکہ جو تمام عیش و عشرت کی زندگی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب کیس کی سزا فائنل ہو گئی۔ اب وہ عدالت سے بڑی عدالت میں جائیں گے، جب تک وہ بڑی عدالت میں جا کے کوئی فیصلہ نہیں لے آتے اس وقت تک وہ قیدی ہی قرار دیں گے اور ان کے ساتھ قیدیوں والا سلوک ہوگا۔ اور جو پہلے وہ لاڈلا پن والا سلوک تھا جس میں دیسی مرغے اور بکرے اور دیسی گھی میں روسٹ کی ہوئی کھانے جو ملتے تھے، ایکسرسائز کے لیے مشین ملی ہوئی تھی، اب وہ سہولتیں نہیں ہیں۔ اب وہ بامشقت قیدی ہیں، اب ان کو جیل میں مشقت بھی کرنا پڑے گی اور اس مشقت کا ان کو معاوضہ ملے گا اور اسی مشقت کے عوض ان کو کھانا ملے گا، اور وہ کھانا ٹوٹل جیل کے مینول کے مطابق ہوگا۔ اس میں عمران خان کا یا بشرا بی بی کا کوئی ذاتی مینول نہیں ہوگا، جو عام قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے مینول وہی ہوگا۔ اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ مشقت ان سے کیا لی جاتی ہے، کیونکہ قید بامشقت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ وہاں مشقت کریں گے۔ عمران خان نے تو کوئی مشقت نہ کی، وہ تو کرکٹ کے کھلاڑی تھے۔ اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ جیل میں قیدیوں کو کرکٹ سکھائیں، یہ بھی انہونی سی بات ہے۔ لیکن جیل میں کچھ بھی پاسیبل ہے، ابھی فیصلہ، ابھی کیا کہتے ہیں، کھیل ابھی شروع ہوا ہے، کھیل باقی ہے۔ دیکھیں کیا کھیل ہوتا ہے، کیا کھیلا جاتا ہے۔ دیکھتے رہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔